السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز فیبرری 2022 کے۔ ہمارے جو پریپیئرڈ نوٹس ہیں یعنی کہ انہی ویڈیوز کی جو PDF فارمز ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایز یوزول میتھڈ وہی ہے، 200 روپیز ایزی پیسہ کرتے ہیں اس گیون نمبر پہ 0336716039 پہ اور اسکرین شاٹ واٹس ایپ پہ اسی نمبر پہ سینڈ کر دیں تو آپ کو میں اب تک کے جتنے بھی سارے نوٹس بنے ہوئے ہیں وہ سارے واٹس ایپ پہ PDF میں سینڈ کر دوں گا۔ لیٹس جسٹ بگن ود دس ون۔ 2022 ونٹر اولمپکس 4 سے 20 فروری 2022 کو بیجنگ چائنا میں کنڈکٹ کھیلے گئے۔ پاکستان کا ڈیلیگیشن جو تھا وہ صرف ایک ہی اسکائر پہ مشتمل تھا اور اس کے ساتھ ایک کوچ اور 2 بندے ویسے گئے ہوئے تھے، یعنی کہ 3 بندے ویسے ساتھ گئے تھے اور پارٹیسپینٹ جو کھلاڑی تھا وہ صرف ایک ہی بندہ تھا۔ محمد کریم ان کا نام تھا اور وہ 1 میل اسکائر تھے۔ اوپننگ اور کلوزنگ سیریمنیز میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا۔ اس کے علاوہ میاں نوریا فرڈ ویلر جو تھیں یہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے جانا تھا، یہ فیمیل اسکائر تھیں بٹ ان کو انجری ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر اکیلے محمد کریم کو جانا پڑا۔ کسی بھی قسم کا کوئی میڈل ہم نے حاصل نہیں کیا۔ آرکیالوجسٹس نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے فرانس میں 54,000 YBP 54,000 ایئرز بیفور پریزنٹ، موجودہ زمانے سے 54,000 سال پہلے کے زمانے کے جو انسان تھے ان میں سے کسی ایک انسان کا دانت ڈسکور کیا ہے، ملا ہے، دریافت کیا ہے۔ یعنی کہ اب موجودہ جو ہومو سیپینز کے ارائیول سے بھی 10,000 سال پہلے، یعنی کہ اس وقت جو انسان موجود ہیں، جس طرح کے انسان اس وقت موجود ہیں، ان کے زمین پر آنے سے 10,000 سال پہلے کا کوئی انسان، اس کا دانت ہیومن ٹوتھ سائنٹسٹس کو، آرکیالوجسٹس کو فرانس میں ملا ہے۔ فیبرری 13، 2022 کو جو جرمن پریزیڈینشل الیکشنز ہوئے اس میں فرینک والٹر سٹیمیئر جو ہیں یہ ری الیکٹ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف جرمنی۔ صرف نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، ڈیٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہے ڈیجیٹل گڈس کا، را میٹیریلز اور اپیرل کا۔ فرسٹ میجر ٹریڈ ڈیل ہے جو کہ انڈیا نے سائن کیا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیورنگ پرائم منسٹر نریندر مودی ان کے پاور میں آنے کے بعد۔ 2014 سے لے کر اب تک یہ انڈیا کی پہلی میجر ٹریڈ ڈیل ہے، چھوٹی موٹی ہوتی رہی ہے۔ نان بائنری پرسن ٹیمتھی لیڈک یا لیڈیوک یہ فرسٹ پرسن بنے ہیں ونٹر اولمپکس میں، انہوں نے کمپیٹ کیا ہے اور اوپنلی یہ نان بائنری پرسن ہیں۔ جب ہم جینڈر سٹڈیز میں بات کرتے ہیں تو اس وقت بائنری کا مطلب ہوتا ہے میل یا فیمیل، جیسے کمپیوٹر سائنسز میں بائنری کا مطلب ہوتا ہے یا 0 یا 1۔ 0 کا مطلب ہوتا ہے آف، 1 کا مطلب ہوتا ہے آن۔ 0 اور 1 جو ہے یہ بائنری ڈیجٹس ہوتے ہیں، اور جو نان بائنری پرسنس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو میل سمجھتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو فیمیل سمجھتے ہیں۔ مطلب بایولوجیکلی وہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، وہ میل ہوتے ہیں، وہ فیمیل ہوتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، بٹ یہ لوگ اپنے آپ کو فلاسفیکلی نان بائنری کہ نہ میں میل ہوں نہ میں فیمیل ہوں، اگر میں کوئی ایک سائڈ چنوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہ ڈسکریمنیشن کریٹ کر رہا ہوں، میل یا فیمیل بن کے میں کسی ایک پہ ظلم کر رہا ہوں۔ تو بس ایک فضول سا پرنسپل۔ دے کمپیٹیڈ ان فگر اسکیٹنگ ود وغیرہ وغیرہ، مطلب اس کا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے اور اس نے ونٹر اولمپکس میں کمپیٹ کیا اور یہ فرسٹ اوپنلی نان بائنری پرسن ہے، ٹیمتھی لیڈک۔ لتا منگیشکر 28 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئی، 6 فروری 2022 کو یہ وفات پا گئیں۔ انڈین پلے بیک سنگر تھیں۔ پچھلے 70 سال سے 7 ڈیکیڈز تک انہوں نے انڈین میوزک انڈسٹری کو کچھ شاہکار پرووائڈ کیے۔ کوئین آف میلوڈی، نائٹنگیل آف انڈیا اینڈ وائس آف دی ملینیم کا اعزاز خطاب ان کو دیا گیا۔ لتا ریکارڈڈ سانگز ان اوور 36 انڈین لینگویجز، 36 زبانوں میں گانے ریکارڈ کروائے۔ فرسٹ ٹیچر آف لتا منگیشکر واز امان علی خان۔ یہ کویشچن PPSC میں آ چکا ہے اس لیے میں نے ساتھ لکھا ہے۔ تو ایک بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ
فوت ہوا ہے یا مطلب اس کا کچھ نہ کچھ پچھلے کسی عرصے کے اندر کوئی فیمس چیز اس کے متعلق ہوئی ہے، تو آپ اس کا ویکیپیڈیا پیج ایک دفعہ اوپن کر کے اس کو ریڈ کر لیں، کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی۔ جیسے اگر آپ پورے پیج کو، لتا منگیشکر کے پورے پیج کو پڑھیں ایک دفعہ، ضروری نہیں ہے سارا کچھ پڑھیں، ایک دفعہ اسکمنگ کر لیں، سرسری سا پڑھ لیں، تو آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ امان علی خان ایک مسلمان تھا اور اس نے ایک ہندو جو سنگر تھی اس کو یہ سکھائی تھی، سنگنگ سکھائی تھی، تو آپ کو مطلب اس طرح کی ایک آدھی چیز ذہن میں رہ جاتی ہے اور کبھی کبھار پھر وہ پیپر میں آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتی ہے۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر، Queen Elizabeth II wasn't born to wear the crown but destiny intervened۔ مطلب مستقبل ان کا کوئی کوئین کا نہیں تھا، ان کے جو چچا تھے کنگ ایڈورڈ 8 ان کا رائٹ تھا کنگ بننے کا، بٹ انہوں نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کرنی تھی، کنگ ایڈورڈ 8 نے، ہشتم نے، تو جب وہ شادی کرنے کے لیے جو رائل رولز تھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اپنا جو بادشاہت تھی، جو کنگڈم تھا، جو بھی تاج تھا وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو الزبتھ تھی، کوئین الزبتھ، ان کے جو والد صاحب تھے وہ تھرون پہ بیٹھ گئے، اور ان کے مرنے کے بعد فیبرری 1952 میں الزبتھ جو ہیں یہ کوئین بنی، اور 6 فیبرری 2022 کو ان کے 70 سال تھرون پہ، تاج پہ، تخت پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ فیبرری 1952 میں جب انہوں نے تخت سنبھالا اس وقت ان کی عمر 25 ایئرس تھی۔ A team at Joint European Torus Jet JET facility near Oxford in central England انہوں نے جنریٹ کیا 59 میگا جاؤلز آف سسٹینڈ انرجی۔ دسمبر میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس کے ریزلٹس انہوں نے اب فیبرری میں شیئر کیے ہیں۔ ڈونٹ شیپ کی ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام ٹوکامک ہوتا ہے، اور یہ جو جوائنٹ یورپین ٹورس ہے یہ لارجسٹ آپریشنل فیسلٹی ہے دنیا میں، جو یہاں پر آکسفورڈ میں موجود ہے، انگلینڈ میں۔ اگر پاؤنڈ فار پاؤنڈ کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ جو نیوکلیئر انرجی ہے جو انہوں نے، جس پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس کا 1 پاؤنڈ اگر لیا جائے اور 1 پاؤنڈ کول، آئل، گیس، کسی بھی چیز کا لیا جائے تو 4 ملین ٹائمز، 40 لاکھ گنا زیادہ اس چیز کی 1 پاؤنڈ جو ہے وہ ریلیز کرے گا انرجی۔ اگر کمپیریزن کیا جائے 1 پاؤنڈ کوئلہ کا لیا جائے یا تیل کا یا گیس کا، اور 1 پاؤنڈ اس انرجی کا لیا جائے جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کی ہے، تو اس سے 4 ملین ٹائمز زیادہ انرجی کریٹ ہوگی، پروڈیوس ہوگی ایز کمپیئر ٹو کول، آئل اور گیس، اور اس کا کوئی ویسٹ پروڈیوس نہیں ہوتا، کوئی دھواں نہیں نکلتا، کوئی مطلب کچھ بھی ایسا پروڈیوس نہیں ہوتا جو ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہو۔ HIV ڈسکور جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ڈائیڈ۔ فرینچ وائرالوجسٹ لیوک منٹیگنیئر جو ہیں انہوں نے نوبیل پرائز بھی حاصل کیا تھا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس HIV کو ڈسکور کرنے کے لیے، جو کہ ایڈز کاز کرتا ہے، اور یہ فیبرری 8 2022 کو وفات پا گئے ہیں۔ آپ کو یہ ڈیٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ ایک واقعہ ہوا ہے فیبرری میں، مارچ میں اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا ہے، تو موسٹ پرابیبلی وہ پوچھ سکتا ہے کہ HIV ڈسکور کس نے کیا تھا؟ لیوک مونٹیگنیئر نے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ فرینکوائز بیرے سینوسی کے ساتھ مل کر HIV ڈسکور کیا تھا، یہ وائرس انہوں نے ڈسکور کیا تھا، جو کہ ہیومن کی جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفیشنسی کاز کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ ہیومن کی امیون سسٹم میں ڈیفیشنسی کر دیتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے۔ ایڈز کا مطلب بھی یہی ہے، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی۔ بنیادی طور پر ایڈز کوئی ایز سچ اپنے آپ میں بیماری نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ دفاعی نظام کو کمزور کر دیتا ہے، تو پھر کوئی بھی جو بیماری ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہوگی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ جسم دفاع کے قابل نہیں رہتا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ وہ 14 فیبرری 2022 کو بحرین کے دورے پر تشریف لائے ہیں، اور یہ ان کا فرسٹ ایور آفیشیل وزٹ ہے کسی بھی اسرائیلی ہیڈ آف گورنمنٹ کا اس بحرین میں۔ بینٹ کا وزٹ جو ہے وہ ابراہم اکارڈز کے بعد پہلا وزٹ ہے۔ ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ بحرین اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات
بنانے کے لیے یہ اکارڈز سائن ہوئے تھے۔ بحرین اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ملک ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یہ تیسرے اور چوتھے ملک بنے تھے عرب ملک جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا آفٹر ایجپٹ اینڈ جارڈن۔ مصر اور اردن کے بعد بحرین تیسرا ملک تھا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس چوتھا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ A job advert to recruit 30 female trained drivers in Saudi Arabia has attracted 28,000 applicants۔ ایک ایڈ جاری کیا گیا، ایک جاب ایڈ آیا ہے سعودی عرب کی PPSC میں کہ 30 فیمیل ٹرینڈ ڈرائیورز چاہیے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ جو بلٹ ٹرین ہے اس کو چلانے کی اہلیت رکھتی ہوں یا ان کو مطلب ٹریننگ دی جائے گی، تو اس میں 30 خواتین چاہیے اور 28,000 ایپلیکینٹس نے اس پہ اپلائی کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک 2018 تک سعودی عرب کے اندر خواتین کو اپنی ذاتی گاڑی چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اب صرف 3 سال بعد 30 فیمیل ٹرین ڈرائیورز ہائر کرنے کے لیے 28,000 خواتین ڈرائیورز نے اپلائی کیا ہے۔ بل گیٹس نے کووڈ-19 کی طرح کے ایک اور پینڈیمک کی پیشین گوئی کی ہے کہ وہ بہت جلد دنیا میں حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو نیا پینڈیمک ہوگا یہ بھی کرونا وائرس کی ہی فیملی سے تعلق رکھتا ہوگا، اسی کا کوئی کزن، بھائی، بہن یا کوئی رشتہ دار ہوگا جو کہ ممکنہ طور پر بہت جلد دنیا میں ایک بیماری پھیلا سکتا ہے۔ That was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.